حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آسان ہیں مگر اس پہ عمل کرنے والے کم ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہے تو یہ ان دو میں سے ایک آسان عمل ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ساتھ اس عدد کا اشارہ کیا اور فرمایا یہ زبان سے کہنے میں، یعنی ہر نماز کے بعد یہ زبان سے کہنے میں 150 کلمات ہیں، اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے اعتبار سے 1500 ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اپنے بستر پر جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یعنی کل تعداد ملا کر 100 پوری کر لے تو یہ زبان سے کہنے میں کل 100 ہیں اور ترازو میں 10 گنا کے اعتبار سے 1000 ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ 2000 و500 سیئہ، بھلا تم میں سے کون ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ صحابی نے عرض کیا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا، انسان پابندی سے یہ دونوں عمل کیوں نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی احدکم الشیطان وہو فی الصلاۃ، ایک آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا، یعنی فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ ینفق العبد لا یعقل، حتیٰ کہ بندہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے، ویاتیہ وہو فی مضجعہ، اور بندہ جب بستر پر جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، فلا یزال ینومہ حتیٰ ینام، اور وہ اسے سلانے لگتا ہے حتیٰ کہ اس آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو عمل بہت آسان ہے کرنے میں، لیکن اس کو عمل کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خلل جو اس چیز میں ڈالتا ہے وہ ہے شیطان۔ دونوں مرتبہ شیطان آ جاتا ہے، چاہے وہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے یا پھر رات کو بستر پہ جاتے وقت ان کلمات کو بھی پڑھے، اور شیطان دونوں ہی عمل کے وقت پہنچ جاتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے اور وہ بندہ اس کو عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ان دونوں ہی مقام پر ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت ان کلمات کا اہتمام کریں۔